بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم سبق کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اور سبق کو پڑھنے سے پہلے آج کے SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے 2 SLOs ہیں۔ ہمارا پہلا SLO ہے سنی ہوئی چیزوں کو حافظے میں مکمل فہم کے ساتھ محفوظ رکھ سکے، یعنی جو چیز آپ سنیں، جیسے آج کا سبق، تو آپ نے اس کو اپنے حافظے میں اور اپنی یادداشت میں اور اپنے ذہن میں مکمل فہم کے ساتھ، یعنی مکمل سمجھ کر محفوظ رکھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور ہمارا دوسرا SLO ہے حافظے میں موجود نظم اور نثر پارے کو ادا کر سکے۔ اور یقیناً ہمارا آج کا سبق نظم تو نہیں ہے بلکہ وہ نثر پارہ ہے، یعنی ایک مضمون ہے۔ آپ نے اس کو حافظے میں محفوظ بھی رکھنا ہے اور اس کو ادا بھی کرنا ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے قابل بھی ہونا ہے۔ اور سبق کے اختتام پر آپ نے آج کا سبق مکمل فہم کے ساتھ اپنے والدین کو یا گھر میں کسی بڑے سمجھدار کو ضرور سنانا ہے۔ تو چلتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے بچوں، آپ نے آج کا سبق غور سے سننا ہے تاکہ آپ کی پڑھائی بھی اچھی ہو، آپ کے تلفظ بھی درست ہوں اور الفاظ کی ادائیگی سے بھی آپ بہراور ہو جائیں اور آپ کو نئے نئے اور مشکل الفاظ کو بولنا اور ان کے اعراب بھی سمجھ میں آ سکیں۔ تو چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سبق کا نام ہے آلودگی کا زہر۔ ہمیں بچوں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ ہم اس کو ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے ماحول میں صفائی کا بندوبست کریں۔ وہ چیزیں جو ہمارے ماحول کے لیے خطرناک ہیں، مثلاً کیمیکل، دھواں اور درختوں کو کاٹنا، سبزہ ختم کرنا، دریاؤں کو گندا کرنا، سمندروں کو گندا کرنا، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پھینکنا، یہ وہ تمام کام ہیں جس سے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں آلودگی پھیلتی ہے۔ اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہم پر، ہمارے جسم پر، ہمارے مزاج پر اور ہمارے معاشرے پر اور ہمارے ماحول پر، اس کے بارے میں ہمارا آج کا یہ سبق ہے۔ اور آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ تو چلیں، آپ اپنی کتابیں کھول لیں اور آج کا سبق آپ غور سے سنیں، اس لیے کہ آج کا گھر کا کام اور ہوم ورک بھی اسی میں سے ہوگا۔ پچھلے چند روز کی طرح آج بھی انورل کے سر میں شام سے ہی درد تھا۔ وہ بہت چڑچڑی ہو رہی تھی، بات بات پر بہن بھائیوں سے الجھ پڑتی۔ کچھ دیر تو امی خاموشی سے دیکھتی رہیں، لیکن آخر کار ان سے رہا نہ گیا اور انورل سے کہنے لگیں، انورل بیٹا، آج سے پہلے تمہیں کبھی اس طرح بہن بھائیوں سے جھگڑتے نہیں دیکھا۔ آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم اتنی بے چین ہو؟ مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ مسلسل کئی دن سے میں تمہیں اس طرح دیکھ رہی ہوں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں امی، انورل نے بہت اکتائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ امی حیران رہ گئیں کیونکہ انورل بہت با ادب اور تمیزدار بچی تھی۔ انہوں نے انورل کے ماموں کو فون کر کے گھر آنے کو کہا۔ انورل کے ماموں شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں ماہر نفسیات تھے۔ اگلے دن جب ماموں آئے تو خیر و عافیت معلوم کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پریشانی کا ذکر انورل کے ماموں سے کیا۔ ماموں مسکرانے لگے۔ ذرا سے توقف کے بعد ماموں نے کہا، آپا، دراصل اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی دوڑ میں جو کاوشیں ہم کر رہے ہیں، ان کے ماحول پر بہت بھیانک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جنگلات کا خاتمہ، آبادی کا بڑھنا، غذائی اجناس کی کمی کو پورا کرنے اور فصلوں کو تیزی سے بڑھانے کے لیے مختلف کیمیائی کھادوں کا استعمال، تمام چیزیں مل کر
صحت پر برے اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ بچوں، آپ نے آج کا سبق سنا۔ اس سبق میں ہمیں آج کیا بتایا گیا ہے اس کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ خلاصہ آپ غور سے سنیں۔ خلاصہ اس سبق کا یہ ہے کہ انورل جو کہ بہت با ادب اور بہت تمیزدار بچی ہے، کچھ دن سے اس کی والدہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ انورل کی طبیعت اور انورل کا مزاج بدل چکا ہے۔ اور وہ کیسا؟ اس لیے کہ وہ بات بات پر چڑچڑی ہو رہی تھی، یعنی اسے بات بات پر غصہ آ رہا تھا، اور وہ ہر وقت اپنے بہن اور اپنے بھائیوں سے الجھ پڑتی، یعنی ان سے جھگڑنا شروع کر دیتی۔ اور یہ سب چیزیں ان کی امی غور سے دیکھتی رہی، لیکن ایک دن ان سے برداشت نہ ہوا، رہا نہ گیا، یعنی ان سے برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے اپنی بیٹی انورل سے کہا کہ بیٹا، آج سے پہلے میں نے آپ کو اس طرح اس مزاج میں نہیں دیکھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا مزاج ایسا ہے اور آپ کئی دن سے اپنے بہن اور بھائیوں سے جھگڑ رہی ہیں اور آپ بے چین ہیں؟ تو انورل نے کہا پتہ نہیں امی۔ اور یہ اس نے کس طرح کہا؟ اکتائے ہوئے لہجے میں، یعنی تھکے ہوئے لہجے میں اور نظر انداز کیے ہوئے لہجے میں، جس پر اس کی امی حیران ہو گئی کہ انورل تو اس طرح جواب نہیں دیتی، کیوں کہ وہ تو بہت با ادب ہے، تمیزدار بچی ہے اور بہت اچھی بچی ہے۔ تو انہوں نے پریشان ہو کر انورل کے ماموں کو فون کیا اور ان کو ساری صورتحال بتائی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انورل کے ماموں کو اس لیے بتایا کہ وہ ماہر نفسیات تھے، اور ماہر نفسیات یہ جان سکتا ہے کہ انداز میں اور مزاج میں یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی۔ اگلے دن جب انورل کے ماموں آئے تو انہوں نے خیریت وغیرہ معلوم کی، اور سلام دعا کے بعد انورل کی امی نے اپنی پریشانی کا ذکر اس کے ماموں سے کیا۔ تو ماموں مسکرانے لگے اور ہنسنے لگے۔ مسکرانے کا مطلب ہے ہنسنے لگے۔ اور ماموں نے کہا کہ اس کے مزاج میں جو تبدیلی آئی ہے وہ اصل میں ہماری، یعنی ہم انسانوں ہی کی غلطی ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ ہم نے اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے، اپنی زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے جو ہم کاوشیں کر رہے ہیں، جو کوششیں ہم کر رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، اس کے ہمارے ماحول پر بہت خطرناک اثرات، بھیانک مطلب خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یعنی اس کے بہت عجیب اور خطرناک اثرات معاشرے پر ہو رہے ہیں۔ اور ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ جنگلات کا خاتمہ کر رہے ہیں، نئے نئے شہر بن رہے ہیں، نئی نئی روڈیں بن رہی ہیں، نئی نئی آبادی بن رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جنگلات کا خاتمہ ہو رہا ہے، آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے، غذائی اجناس یعنی خوراک کی کمی ہو رہی ہے، اور اپنی فصلوں کو تیزی سے بڑھانے کے لیے اور فصلوں کو تیزی سے پکانے کے لیے ہم قدرتی کی بجائے مختلف کیمیائی اور مصنوعی کھادوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں مل کر ہماری صحت پر برے اثرات مرتب کر رہی ہیں، یعنی ہماری صحت کو نقصان دے رہی ہیں۔ اور جب ہماری صحت ٹھیک نہیں ہوتی، ہم بیمار ہوتے ہیں، تو ہمارا مزاج بھی کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، ہم بات بات پر غصہ بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اس میں غلطی کس کی ہے؟ انسانوں کی، جو صرف اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے اور زندگی میں چین، سکون اور آسائش لانے کے لیے جنگلات کا خاتمہ کر رہے ہیں اور ماحول کی دشمنی کو مول لے رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اور مزید ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں مزید انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، لیکن یہ سبق آپ نے غور سے سنا، آپ نے اس کو سمجھنا بھی ہے اور والدین کو یہ سبق سنانا بھی ہے۔ اب چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے چڑچڑی، جس کا معنی ہے بد مزاج، یعنی مزاج کا برا ہونا۔ خیر و عافیت، جس کا معنی ہے حال احوال پوچھنا۔ بھیانک، جس کا معنی ہے خوفناک۔ اگلا لفظ ہے توقف، جس کا معنی ہے وقفہ لینا یا ٹھہر جانا۔ کاوشیں، جس کا معنی ہے کوششیں۔ اور آخری لفظ ہے بقا،
جس کا معنی ہے سلامتی۔ یہ ہو گئے ہمارے آج مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات کی جانب، اور یہ سوالات آپ کے آج کے سبق میں گزر چکے ہیں، اس لیے ہم جلدی جلدی سے مل کر ان کو حل کر لیں گے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، انورل کے کہاں درد تھا؟ سر میں، پیٹ میں، گردے میں یا ٹانگ میں؟ جی ہاں، سبق کے مطابق اس کے سر میں درد تھا، تو آپ اپنی کتاب میں اس جواب کا انتخاب کر لیں گے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، انورل کیسی بچی تھی؟ بدتمیز، بے ادب، با ادب اور تمیزدار یا بے وقوف؟ جی ہاں، اصل میں وہ بڑی با ادب اور تمیزدار بچی تھی، لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آ چکا تھا، تو ہمارا درست جواب ہوگا با ادب اور تمیزدار۔ اور ہمارا تیسرا سوال ہے بچوں، فصلوں کو تیزی سے بڑھانے کے لیے ہم کیا استعمال کر رہے ہیں؟ کیمیائی کھادیں، یوریا، مشینیں یا ادویہ؟ سبق میں کیمیائی کھادوں کا ذکر تھا، یعنی مصنوعی کھادوں کا ذکر تھا جو ہماری فصلوں کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتی ہیں، اور ان کے استعمال سے بھی ہم مختلف بیماریوں کا اور ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف، اور دیتے ہیں آپ کو مختصر سا ایک گھر کا کام۔ اور پہلے دو سوال تو بہت آسان ہیں کہ امی کیوں پریشان تھی انورل کی وجہ سے؟ آخر انہوں نے انورل کے مزاج میں کیا تبدیلی دیکھی جس سے انورل کی امی پریشان ہو گئیں؟ اور ہمارا دوسرا سوال ہے، انورل کے ماموں کس پیشے سے منسلک تھے؟ اور یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس لیے ان کی امی نے ان کو فون کیا تھا اور ان کو اپنے گھر بلایا تھا۔ اور تیسرا سوال ہے ہمارا، ذیل میں دیے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ یعنی مترادف آپ نے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ اس کے لیے آپ ڈکشنری سے، اس کے لیے آپ لغت سے مدد لے سکتے ہیں، یا آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے مترادف آپ نے لکھنے ہیں اپنی کاپی میں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سمر پیک کی طرف، اور یہاں مل کر ایک بہت مزے کا سوال ہم حل کرتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ آپ کے سامنے سوالات ہیں، اور ان سوالات کے آپ کے 4 جوابات موجود ہیں، جن میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ چلتے ہیں اور اس درست جواب کو تلاش کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، مچھلیاں تالاب میں تیر رہی ہیں۔ اس جملے میں مفعول ہے، مچھلیاں تالاب تیر یا ہیں؟ مچھلیاں تو فاعل ہیں، اس لیے کہ وہ کام کرنے والی ہیں، اور تیر رہی ہیں یہ تو فعل ہے، لہٰذا ایک ہی لفظ بچتا ہے تالاب، جو کہ ہمارا درست جواب ہوگا اور وہ مفعول ہے۔ اور آپ نے اس جواب کا انتخاب کیوں کیا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ نے خود اپنے الفاظ میں سمر پیک میں جو آپ کو جگہ دی گئی ہے وہاں پر اس جواب کو منتخب کرنے کی وجہ بھی لکھنی ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے بچوں، شکاری نے پرندے کو پکڑ لیا۔ اس جملے میں فاعل کی مثال ہے، یعنی اس جملے میں فاعل کون سا ہے؟ پرندے، پکڑ، لیا یا شکاری؟ اس میں فاعل ہے شکاری، اس لیے کہ پکڑنے کا فعل وہ شکاری نے سر انجام دیا، اور فاعل اسے ہی کہتے ہیں جو فعل کو سر انجام دیتا ہے اور اس کام کو کرتا ہے۔ یہ آپ نے جواب کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا۔ تیسرا سوال ہے ہمارا، استاد سبق پڑھاتا ہے۔ اس میں فعل کیا ہے؟ آپ اس میں تلاش کریں اور اس کی وجہ بھی یہاں پر لکھ لیں۔ اور سوال نمبر 4 اور آخری سوال ہے ہمارا، چپڑاسی گھنٹی بجا رہا ہے۔ اس میں فاعل کون ہے؟ چپڑاسی، گھنٹی، بجانا یا بجا رہا ہے؟ آپ نے اس کا درست جواب بھی منتخب کرنا ہے، اور منتخب کرنے کی وجہ بھی آپ نے 4 سوالات میں لکھ لینی ہے۔ اور آخری گھر کا کام جس کا آپ کو انتظار ہے وہ بہت آسان ہے اور بہت مزے کا ہے، کہ آپ نے اس اقتباس میں اور اس پیراگراف میں پہلے اس کو غور سے پڑھنا ہے، اور اس میں جہاں جہاں آپ کو فعل نظر آتا ہے، فاعل نظر آ رہا ہے یا مفعول نظر آ رہا ہے،
آپ نے اسی طرح اس کی نشاندہی کر لی، جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں کیا تھا ویسے ہی آپ نے اس سبق میں اور اس اقتباس میں آپ نے فعل کی، فاعل کی اور مفعول کی نشاندہی ضرور کرنی ہے۔